فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا ہے. یار ایک معمولی شخص تھا, گلی سے نکلا, اب دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے, بڑا فضل ہوا. کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا, اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں. کہا فضل نہیں ہے, یہ ڈاڈی آزمائش ہے. لیکن انسان کی کج فکری ہے, وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے. اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, اور اگر اللہ آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے, فَيَقُولُ تو پھر کہتا ہے رَبِّي أَهَانَنِ, میرے رب نے تو مجھے خوار کر دیا, میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے, دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں, اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے. تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی. دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا, میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یتیم, غریب, مسکین, لاچار, مجبور, نانے شبینہ کو ترستے ہوئے, بیمار, کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. ایک تو یہ آزمائش تھی, لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں, اس کو عزت سمجھ لیا. اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے. اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہوتا, قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا. اور دوسری بات, جب اس کو دولت نہیں دی جاتی, غربت میں آتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. یہ بھی اس کی کج فکری ہے. یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی ہے. اللہ اکبر. آؤ دیکھو فقر بو ذر کو سلام کرو, آؤ دیکھو فقر اویس کو سلام کرو. اچھا آ جاؤ حضور کی دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو. یہ عزت ہے, عزت. یہ بھی آزمائش ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے. زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا, مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا. واویلا کر دیا, شور و غل مچا دیا, لٹ گیا, میرے پاس کچھ دیا, اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے. ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے, اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے, اس امتحان میں ناکام ہو گیا. اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, کلا بل لا تکرمون الیتیم. تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا, اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے. اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو. آج تمہارے اوپر جو سختیاں آئی ہیں, آج اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی, بلکہ سبب کیا ہے غور کیجئے. کلا, ایسا ہرگز نہیں. جو اس کی فکر تھی کلا سے نفی کر دی گئی, اور اس بات کس چیز کا کیا گیا, بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو. اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے. اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھیے, میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ. ایسے ہی نہیں, جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو اشش کر اٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ہاذا کلام و ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے. اور قرآن بتا رہا ہے, اس کا لہجہ بتاتا ہے. اسلوب دیکھیے. بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی, غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی, اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی. قرآن نے جو کہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم, بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو. یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی. تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے, اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے, لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے نا. اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا. رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی, رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. معاملہ روٹی کا نہیں ہے. بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے, کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے. جو دیگیں بچ گئی وہ مدرسے میں بھیج دی, یہ کمال کی بات نہیں ہے. وہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی تو پھینکنی تھی, خراب ہو جاتی, 2 گھنٹے اور پڑی رہتی. معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ تکریم کا ہے. اب وہ بھی سوچیں, عید آ رہی ہے, مینڈکوں کی طرح نکلیں گے سماجی رہنما اور سماجی کارکن, اخباروں میں تصویریں چھپیں گی, غریب عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں, غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ
صاحب جو ہے وہ ایک ایک توڑا آٹے کا، ایک ایک تھیلا آٹے کا دے رہے ہیں، اور 10 جو ہے وہ فوٹوگرافر تصویر کھینچ رہے ہیں. اگلے دن 15 اخباروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں. میں اس دن بھی کہا تھا کہ اس انداز کے ساتھ غریبوں کی غربت کا اشتہار لگانے والا سوچے کہ اس لائن میں اگر اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہو. بات یہ نہیں، بات تکریم کی ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. آئیے تمہیں میں کہانی سناؤں. آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو. راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو. کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، میں کس دہلیز پہ جاؤں. اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں. حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا، گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ. اللہ اکبر. اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور نے پھر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی تکریم دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا اما ترضى ان محمدا ابوکا. بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے؟ وہ عائشہ تا اموں کا، اور عائشہ تیری ماں لگے. وہ فاطمہ بنت محمد اختوں کا، اور فاطمہ تیری باجی لگے. اس نے کہا یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. تو کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے. ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے. جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، آج یتیمی کا مزہ ہی نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں. تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے. یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو، وہ اعزاز نہیں ہے، وہ رسوائی ہے. مجھے 1 سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے. تو میں بڑی معذرت کی، میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا، لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے. تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ 2 دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں. میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے نا. اس دن تو سارے اس کے چہرے کو ہی دیکھتے ہیں. لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ بیچارے مسکین آج بھی مہمان خصوصی نہیں ہیں، آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں، اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں. اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے. تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے. رات کی تنہائی میں نکلو، اندھیرا پھیلا ہوا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ، اسے پتا نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے، اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گی. تو بات پیسے دینے کی نہیں ہے، بات تکریم کی ہے. کلا، دیکھو قرآن کا اسلوب، کلا بل لا تکرمون الیتیم. معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت، تکریم. میرے اور آپ کے آقا مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تو ہمارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے پکارو. عرض کی گئی حضور بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، لیکن آج میں محروم ہوں. تو کہا مسئلہ یہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. دیکھیے قرآن کا اسلوب. کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے، یہ ساری افطار اس لیے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے. یعنی ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے، وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا. کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے خود نہ دے سکے. اللہ نے اسے زبان تو دی ہے، کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ، اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے.
یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین، بلکہ رویہ کیا ہے؟ وتاکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ بیٹیوں کا حق اہل عرب جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے۔ وتحبون المال حبا جما، اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر، دل کے اندر اتر گئی ہے، تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن تجوریوں کے منہ نہیں کھلتے ہیں۔ کلا، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہاں ہاں، اذا دکت الارض دکن دکا، وہ دن بھی آنے والا ہے جب زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی۔ یہاں سید قطب نے حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ یہاں جو لفظوں کا صوتی آہنگ ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک رعب پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، میں تو قاری نہیں ہوں لیکن ذرا دیکھو کہ یہاں قرآن کے لفظوں کا رعب دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کر کے فرماتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کلا کے اوپر جو رکھی گئی ہے مد، اس کا جو کھچاؤ ہے وہ دلوں کے اوپر، دلوں کی تاروں کو کھینچتا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اللہ فرماتا جب زمین پاش پاش کر کے رکھ دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ تعالیٰ اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا کہ 70,000 زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور عرش کی بائیں جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا، اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا۔ ان لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے وہ کلیجے پھاڑ دینے والا ہے اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر ایک دم ماضی کی سکرین جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ داد عیش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا، اس وقت خیال کرے گا کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں؟ وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن پھر بندہ سوچے گا۔ سنو قرآن کا آہنگ، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، زندگی کو میں نے مقصد میں، مصرف میں، کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا، اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا جو وہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کہ وہ باندھے گا۔ اچھا، جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، تو جو برے لوگ ہوں گے ان کا پتا تو پانی ہو ہی رہا ہوگا، وہ تو کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کا دل بھی ڈول رہا ہوگا، کیونکہ بڑے خطرناک جو ہے وہ لمحے ہوں گے۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ریاضی کے، تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے، کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں تو باوجود پتا ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے، بعد میں چیک بھی کیے ہوتے، لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے، پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کم بختی آ گئی ہے۔ اور پھر جب وہ اچانک
جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے، پھر بھی سارے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں، اور پھر جب کہتے بیٹا تمہیں شاباش، تو پھر جو مسرت ہوتی نا تو وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن پھر کیسا منظر ہوگا، ذرا غور کیجئے کہ جہنم سامنے ہے، اللہ پورے جلال پہ ہے، اور نیکوکار بھی بدکار بھی کھڑے ہیں، کلیجے سینے میں کانپ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کا ان کو الگ کیا کر کے کہے گا، ایک نغمہ نہیں چھڑ جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی جانو، ارجعی الی ربک، تم رب کی طرف آ جاؤ، تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تمہارا رب تم پہ راضی ہے اور تم اپنے رب پہ راضی ہو۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں، بندہ تو دنیا پہ دیکھ لو راضی نہیں ہوتا، لیکن اس دن کیسا منظر ہوگا بندے کے راضی کا انداز فی ظلال القرآن میں دیکھیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، المطمئنہ الی ربہا، المطمئنہ الی طریقہا، المطمئنہ الی قدر اللہ بہا، المطمئنہ فی السراء والضراء وفی البسط والقبض والمنع والعطاء، یعنی تو میرے پہ راضی ہوا، میں نے دکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، میں نے سکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، کڑکتی دھوپ تھی تو پھر بھی راضی تھا، برستی بارش تھی تو پھر بھی راضی تھا، تجھے غربت کے چکی میں پیسا گیا تو پھر بھی راضی تھا، اور تجھے امانت دی گئی تو پھر بھی راضی تھا، میرے بندے تجھے کربلا میں رکھا گیا پھر بھی راضی تھا، اور تجھے فتح مکہ کی شان دکھائی گئی تو پھر بھی راضی تھا۔ جب میرا بندہ میرے ہر کام پہ راضی ہوگا، اللہ اکبر، تو اللہ کہے گا میرے بندے آ جا ادھر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف آ جا۔ اچھا، راضیۃ مرضیہ، تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت عطا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کہے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم میرے اوپر راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے مالک وما لنا، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے؟ بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا۔ ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے 2.5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی 50 مربع الاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں، جہنم کے رگڑے سے کہ جب باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، کہے گا بندے بتا کیا مانگتا ہے۔ بندے نے زندگی میں کئی منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ مل جائے، ساری زندگی میں خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ جتنی آرزویں کبھی بھی زندگی میں آئی ہوئی ہوں گی وہ کہے گا مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اللہ کہے گا لکا ما تمنیتا، اچھا جو تو نے مانگا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ بندہ تو اس پہ راضی ہوگا۔ اللہ فرماتا یہ تو نے مانگا میں نے دیا نا، اس کے علاوہ جتنی زمین ہے یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی، اس سے 10 گنا زمین بھی جنت میں تجھے الاٹ کر دی۔ بندہ کہے گا یا رب اتسخر وانت المالک، مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ بندے کے تو گمان میں نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ملے گا۔ جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ اس کو تو یہ گمان تھا کہ برابر برابر بھی چھوٹ دوں تو جنت میں کسی دروازے کی چوکیداری بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اتنی تو دولت جو ہے وہ اوباما کے پاس بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اتنی حکومت تو کائنات میں کسی حکمران نے نہیں کی ہے جتنا تخت و تاج کا مالک اس سب سے آخری شخص کو بنا دیا جائے گا۔ جب سب سے کم پراپرٹی جنت میں جس کی ہے وہ اتنی جگہ کا مالک ہوگا، پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر انبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ اتنا کچھ دینے کے بعد میرے بندے کیا تم میرے پہ راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھے گا تو بندے کہیں گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہم تو جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں۔ تو بندے جنت میں کسی کمی کو محسوس نہیں کریں گے، کہیں گے مالک اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندو وہ چیز یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو پھر جو مسرت ہوگی وہ دیدنی ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر انسان کو کھینچ کر کے مالک کی دہلیز پہ لے آتی ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہر حال میں اللہ پہ راضی ہو۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو حضرت مولا کائنات سید علی المرتضیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو آج اس پہ راضی ہو جاؤ، وہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے توفیق دی تو یہ 10 دن مجھے اور آپ کو نصیب ہوئے، اور اب دعا کا مرحلہ آن پہنچا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اتنے لوگ حاضر ہیں، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے اللہ، اس 10 دن میں دور و نزدیک سے جو لوگ تشریف لاتے رہے، مرد و زن، جس جذبے اور محبت کے ساتھ گرمی کی شدت میں، برستی بارش میں تیرے حضور حاضر ہوتے رہے، میرے مالک اپنے خاص کرم سے آنے والوں کے ایک ایک قدم پہ برکات نزول فرما، دنیا دین آخرت کی بھلائیاں مقسوم فرما دے، سوچوں اور خیالوں کو روشنی نصیب کر دے۔ اے اللہ، ماہ سیام کے امٹتے ہوئے اور برستے ہوئے جلوے ہم سب کو نصیب فرما۔ اس مہینے میں گناہگاروں کو دوزخ کی آتش سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اے اللہ نارے دوزخ سے رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے ہم سب کو معاف فرما دے، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے، اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور ہم سب کے من میں ڈھیل دے۔ اے اللہ، جتنے لوگ آئے ہیں سب خیریت سے گھروں میں واپس پہنچے، اور ان کے پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی یاد اور اپنی محبت کا سرمایہ نصیب کر دے، آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کا جذبہ عطا کر دے۔ اے اللہ، شیطان کے شر سے اور نفس کی شرارت سے محفوظ و مامون فرما، جتنے لوگ مرد و زن آئے سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ ہماری انتظامیہ اور محترم جناب عمران صاحب، جنہوں نے ہمارے لیے عرصہ 10 سال سے یہ حال مختص کیا ہوا ہے، اور ہر ماہ یہاں پروگرام ہوتا ہے، بلکہ ان کا کہنا اگر مہینے میں آپ 2 بار بھی کرنا چاہیں تو یہ حال فی سبیل اللہ حاضر ہے۔ اے اللہ، انہیں جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ ان کے رزق میں فراغی نصیب فرما، ان کے رفقائے کار، ان کے عملے پہ جو ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں جزائے جزیل عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ ادارہ کے معاونین ہیں جو مالی تعاون فرماتے ہیں، جہاں جہاں بھی موجود ہیں سب کو جزائے جزیل دے، سب کا راہ خدا میں دیا گیا مال حلال قبول فرما، اور اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور ان سب کو نصیب فرما، سب کے گھروں میں خیر عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں اتنا عطا کر کے کبھی کوئی کمی نہ آنے پائے، دنیا دین کی بھلائیاں ہم سب کا مقسوم فرما دے۔ اے اللہ، باران رحمت کا بار بار نزول فرما، اور اس ملک کو خوشحالیاں نصیب فرما، ہمیں نیک صالح جرأت مند قیادت نصیب فرما، امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا۔ اے میرے مالک، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے حالات میں درستگی فرما۔ اے اللہ، یہاں دہشت گردی کے امٹتے سیلاب دور فرما دے۔ اے میرے مالک، کراچی، بلوچستان اور کشمیر کے حالات کو روشنی عطا کر دے۔ اے اللہ، برما کے مجبور مقہور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر جبر کی چکی میں پستے مسلمانوں کی مدد فرما۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت ظلم کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے، حضور کی زلف پاک کا صدقہ سب کو نجات عطا فرما دے، امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے۔ اے اللہ، غلبہ امت نصیب فرما،
بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے اعزاء و اقربا اس دنیا سے چلے گئے مالک ان کو اپنی خاص کرم نوازیوں کے حصار میں رکھنا اور ان کی قبور کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارے معاونین کے حال پہ رحم فرما، آنے والوں کو قدم قدم پہ برکت نصیب فرما، اور جو والدین اپنی بچیوں اور بچوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا، اے اللہ ان کے لیے بہتر نیک اور صالح اسباب مہیا فرما دے۔ جن کی بچیاں سسرال میں پریشان ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما اور بچیوں کو اپنے گھروں میں سکون اور طمانینت نصیب فرما۔ جن لوگوں کی اس دواجی زندگی میں تلخیاں ہیں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کا صدقہ ان کی زندگیوں کے اندر مٹھاس پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کی گودیں اولاد سے ہری کر دیں، جنہیں اولاد نرینہ نصیب نہیں انہیں اولاد نرینہ بخش دے، پریشان حالوں کو اپنے کرم سے مالا مال فرما دے، دنیا دین آخرت کی بھلائیاں مقسوم فرما اور ہم سب کے حال کو بہتریاں نصیب فرما۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ سیالکوٹ کے جذبوں میں مزید فراوانی نصیب فرما۔ ابھی جن لوگوں نے تعاون کیا، دستے محبت بڑھایا، سب کو جزائے جیز۔ ہمارے محترم قبلہ حامد رضا صاحب جو کہ ہمارے اہل سنت کے نامور عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں درجوں کی بلندی کے لیے، ان کے والد بزرگوار کے ایصال ثواب کے لیے۔ ان کی جانب سے ادارۃ المصطفیٰ کے لیے 25,000 روپیہ پیش کیا گیا، اے اللہ قبول اور مستجاب فرما، اے اللہ ان کے درجے مزید بلند فرما، اے اللہ شہر سیالکوٹ کا وہ بانک پن تھے، اس شہر کی رونق تھے، ان کے درجوں کو عروج اور بانک پن نصیب فرما۔